ہوں آپ کی میزبان حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی پروگرام ملاحظہ رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عدیل مرزا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گیس بجلی کے بلوں کی قیمتوں میں اضافہ اور پینشن اصلاحات۔ آئیے ان سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سناؤ حسنہ، آپ ٹھیک ہو؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ۔ سر IMF کے بعد ورلڈ بینک نے بھی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ عجیب سی یہ چیز مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ ورلڈ بینک سے ہم جو لیتے ہیں وہ بطور قرض لیتے ہیں ہم نے جی، اور وہ ہمیں مختلف پروجیکٹس میں لگانا ہوتا ہے۔ اس سے پروجیکٹ IMF کا تو چلے معاملہ کچھ اور ہے، یہ جو ورلڈ بینک سے ہم لیتے ہیں نا قرضہ، وہ مختلف پروجیکٹ میں لگنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو میگا سیکٹر میں جو کام ہوتے ہیں، آپ کے میگا پروجیکٹ جو ہوتے ہیں، اس میں وہ لگانے ہوتے ہیں پیسے جی، اور اس سے ریٹرن جو ملتا ہے اس سے ہمیں وہ اس کی جو قسطیں دے دی، اس کو جو قرضہ اتارنا وہ اتارنا ہوتا ہے۔ اب اس نے بھی IMF کی طرح نا وہ مطالبات کرنے شروع کر دیے، یہ کرو وہ کرو ہمارا یہ ویسے ہوتا نہیں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور اگر اس نے مطالبہ کیا بھی ہے تو انہیں منوان تسلیم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پیسے جن پروجیکٹ میں لگے ہیں نا، ان پروجیکٹ کو فروٹفل بنوں کو نا پروفیٹیبل بنا کے اس میں سے پیسہ نکال کے اس کو نا واپس کرنا ہوتا ہے۔ اور بجلی اور گیس کی قیمتوں کو جہاں تک تعلق ہے، یہ تو پہلے ہی اتنی زیادہ ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات چھوٹی سی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بجلی کی قیمت جس طریقے سے آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہو، اگر اس طریقے سے بجلی بڑھتی رہی، ایک تو یہ جو کمر توڑ مہنگائی ہے، اس نے پہلے ہی غریب عوام کی نا کمر توڑی ہوئی ہے، اوپر سے یہ جو بل ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو مڈل کلاس، یہ متوسط طبقے جو لوگ ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے 1 کروڑ، جیسے اسی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ تھی کہ 1 کروڑ اور لوگ نیچے چلے گئے ہیں جی، مجھے یہ بتائیں کہ وہ بجلی گیس کے بل دیں گے، بچوں کو کھانا دیں گے، یا ان کی پڑھائی کا کریں گے، یا کیا کریں گے؟ اوپر سے بے روزگاری انتہا کو، روزگار کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ جب بجلی آپ اتنی مہنگی کر دو گے، انڈسٹری لگے گی نہیں، پروڈکشن کاسٹ اتنی مہنگی پڑ جائے گی، آپ کو انڈسٹری لگے گی نہیں، بے روزگاری پھیلے گی، تو یہ بجلی کا بل ان کو دے گا کون؟ یہ جس طریقے سے یہ مطالبے کر رہے ہیں اور یہ منوان جس طریقے سے ان کے مطالبے تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں یہ غربت کی وجہ سے اور یہ معاشی حالات جو ہیں، اس معاشی حالات سے تنگ آ کر لوگ سڑکوں میں نہ نکل آئیں اور کہیں یہ خانہ جنگی کی طرف یہ نہ چل پڑیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو اور یہ جو ہماری وہ قوتیں ہیں جو اس ملک کو چلا رہی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ہم ہی چلا رہے ہیں، خدا را ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ IMF کا بھی یہی مطالبہ ہے، گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کی۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جانا کہاں تک ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ آئے روز آج 5 روپے بڑھا دی، آج 2 روپے بڑھا دی، آج 3 روپے بڑھا دی۔ یار یہ IMF والے یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو ان کی مراد ہیں آپ کے یہ اشرافیہ کی، ان کی اشرافیہ کی مراد اس کو کم کیا جائے۔ پچھلے بھی کسی پروگرام میں میں بات کر رہا تھا، یہ جو پیٹرول فری استعمال کرتے ہیں، یہ جو بجلی کے یونٹ فری استعمال کرتے ہیں، یہ جو ان کا پروٹوکول ہے، جو ان کے پاس 3 4 گاڑیاں ایک وزیر ایک مشیر کے پاس، اس کو کم کیوں نہیں کرتے؟ اس قسم کا مطالبہ یہ IMF اور یہ ورلڈ بینک اور جن سے یہ لوگ قرضے لیتے ہیں، وہ لوگ ان سے کیوں مطالبہ کرتے کہ آپ کے جو شاہانہ خرچے ہیں، آپ یہ جو بادشاہانہ زندگیاں گزار رہے ہیں، اس میں کمی لائیں، سادگی لائیں، کفایت جاری کریں۔ یہ جو فوٹو سیشن دکھاتے ہیں، آج ہم نے یہ ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھول لیا، آج ہم نے یہ نگہبان پروگرام چلا دیا، یہ کر دیا وہ کر، کم از کم انہیں اپنے اداؤں کا ذرا غور کرنا چاہیے۔ غریب سے یہ کتنا اور خون غریب کا نچوڑیں گے، غریب کا اور کتنا یہ معاشی بوجھ ڈالیں گے۔ جی سر، دیکھیے غریب عوام اس قدر مجبور ہو چکی ہے۔ کچھ ہی دن پہلے میں نے گیس کے بلوں کے حوالے سے کچھ لوگوں کا انٹرویو لیا تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم ان بلوں کی ادائیگی کے لیے اپنے گھروں کے برتن، اپنے گھروں کی چیزیں بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا کہیں گے اب آپ اس بارے میں؟ کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کو کوئی کام ہو نا، جیسے کوئی بڑا کام آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کسی غریب نے کرا، بچی کی شادی کرنی، بیٹے کی شادی کرنی، مکان بنانا یا کوئی بڑا کام کرنا، وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، کہیں ادھار لے کے وہ بندہ کر لیتا ہے۔ یہ بل تو آپ نے ہر مہینے ادا کرنے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے برتن بھیج دیے، دوسری دفعہ زیور بھیج دیے، تیسری دفعہ آپ نے فریج یا AC بھیج دیا۔ ایسا واقعہ میرے جاننے والے کے ساتھ بھی پیش آیا۔ پچھلی گرمیوں کی بات ہے، اس نے AC لیا 70,000 روپے کا، ابھی وہ لگایا بھی نہیں تھا، اس کو 70,000 بل آ گیا، وہی AC 70,000 کا بیچ کے اس نے بل ادا کر دیا۔
یہ ایک دفعہ کے لیے وہ بیچ لیں گے ہر مہینے، یہ کیونکہ ہر مہینے کا فنامنا ہے، یہ ہر مہینے کہاں سے کیا بیچیں گے؟ اور یہ کیا مردے لوگ بیچنے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ کیا خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ یہ کس نیت پہ لے جانا چاہتے ہیں ملک کو، اور غریب عوام کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سر انہوں نے پینشن کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے، یہ پینشن اصلاحات کیا ہیں؟ پینشن اصلاحات ہے، یہ پینشن بھی ان کو چبھ رہی ہے، یہ کہتے ہیں یہ ایک مالی بوجھ ہے، اضافی بوجھ ہے۔ ایک پینشنر کی سن لیں، پینشنر جو ہے اس کی 20,000 30,000 یا 40,000 ایک بندہ جو پینشن لے رہا ہے، جس نے پوری زندگی صرف کیا ہوتا ہے، اپنی جوانی کے جو قیمتی ترین جو لمحات ہوتے ہیں وہ اس نے اس محکمے کو دیے ہوتے ہیں، اس کے اگینسٹ جو اس کو پینشن ملتی ہے، جو اس کے اپنے ہی پیسے ہوتے ہیں، جو اس کی اپنے پیسوں سے کٹوتی ہوتی ہے، وہی پینشن جب اس کو ملتی ہے، اب ان کو یہ بھی پڑا ہوا ہے کہ یہ بوجھ ہے، یہ مالی بوجھ ہے حکومت پہ۔ پینشن اصلاحات کا مطلب یہ ہے، یہ پچھلے عمران خان کے دور میں بھی یہ ایک اسمبلی بن کے گئی تھی، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی نگران حکومت کے بعد، ان کے پاس بھی ایک اسمبلی پڑی رہی ہے، اصلاحات 2023 میں ہوئی تھی، جس کو اصلاحات 2023 کا نام دیا تھا انہوں نے۔ اب پھر ایک مطالبہ آ گیا، کل وزیر اعظم کا بھی بیان تھا، وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پینشن اصلاحات کا کام ہو رہا ہے۔ پینشن اصلاحات دراصل ہیں کیا؟ وہ پینشن ختم کرنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی جو لوگ 8-8 10 لاکھ لوگ پینشنیں لے رہے ہیں، جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کے سابقہ چیف جسٹس ہیں، آپ کے جسٹس صاحبان ہیں سابقہ، آپ کے جرنیل ہیں سابقہ، آپ کے بریگیڈیئر ہیں، دوسرے 21ویں 22ویں گریڈ کے جو افسران ہیں، جن کے پاس دوہری شہریت ہے، وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے لاکھوں روپے میں جو پینشن، ان کو آپ ختم کر دیں۔ یہ جو 20-30 ہزار جو بندہ پینشن لیتا ہے، میں آپ کو ان کے گھر کے حالات بتاؤں، اگر یہ پینشنر لوگ نہ ہوں، ان کو پینشن نہ مل رہی ہو، یقین کرو ان کو بہو میں بھی اپنے گھروں میں نہ رہنے دیں، بہو میں ان کو گھروں سے اپنے نکال دیں کہ یہ تو نکالا بابا ہو گیا، الٹا ہم پہ بوجھ بن گیا ہے۔ جو پینشن کی وجہ سے تھوڑی بہت ان کے گھر میں تھوڑی بہت آؤ بھگت ہوتی ہے، وہ بھی جاتی رہے گی۔ بالکل، بہت شکریہ سر۔ جی تو ناظرین، ورلڈ بینک کا مطالبہ ہے کہ گیس اور بجلی کے بلوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ پہلے ہی ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ عوام اس کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے، بے روزگاری بھی اتنی زیادہ ہے، مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے۔ اگر اور زیادہ ہو گئی تو عوام کا کیا ہوگا؟ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری ملک کو ترقی کی طرف لے کے آئے، نہ کہ تنزلی کی طرف۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان حسنہ خان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔